دنیا کا یہ طریقہ ہے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں جن کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے، جن سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان شہیدوں کو اور ان کے پریوار والوں کو ان کی قربانیوں کے لیے۔ انہوں نے اپنے ملک کے اتحاد، سالمیت، یکجہتی، آپسی بھائی چارہ اور کشمیری زبان میں آزاد ہندوستان کیسے آگے بڑھے، اس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کشمیر، کشمیریت، یہ کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ، اور کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا یہاں ٹولپ فیسٹیول میں، کہ بقیہ ہندوستان میں، خاص طور سے بنارس میں، گریجویشن کرنے کے بعد ایک طالب علم ڈگری لینے کے سے پہلے یا فوراً بعد 7 قدم کشمیر کی طرف چلتا ہے۔ کس لیے چلتا ہے؟ کیونکہ پورا ہندوستان اپنے علم، اپنی حکمت، دانش، اپنی اقدار کے لیے کشمیر کا مرہون منت ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ ہماری یہ ودیا، ہمارا یہ گیان، اس میں سب سے بڑا یوگدان، سب سے بڑا کنٹریبیوشن کشمیر کا ہے۔ تو کشمیریت جب ہم کہتے ہیں تو یہ کشمیریت وہ ہے جو پورے ہندوستان پہ اثر ڈالتی ہے، یہ کشمیر تک محدود نہیں۔ آپ ابھی مانیہ منوج سنہا جی نے 2-3 ادھرن دیے، لیکن آپ تھوڑا تفصیل میں جائیے، اس کا مطالعہ کیجئے تو ایسے لگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سناتن پرمپرا، جہاں مثال کے طور پہ جو سوتر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایکم سد وپرا بہودا ودنتی، حق ایک ہے، اس کو بیان کرنے والے، جاننے والے اس کو الگ الگ طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یا ایم نیچ پروویتی گرنا لگھو چیتا سام ادار چریتا نام تو وسودیو کٹمبکم، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، ایسا سوچنے والے وہ ہیں جن کا ذہن چھوٹا ہے۔ جو بڑے ذہن کا وسیع المشرب انسان، اس کے لیے تو یہ پوری دنیا ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے۔ اب میں غور کرتا ہوں، آپ کی طرح میں سیدھے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ترجمے پہ زیادہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ میں جب نند رشی کو پڑھتا ہوں تو نند رشی، ذرا میں نے یہ پہلے دونوں آپ کو جو سنائے وہ اسی لیے سنائے کہ ذرا غور کریے کہ نند رشی کیا کہتے ہیں۔ حضرت شیخ نور العالم، جن کے کلام کو قرآن کی کشمیری زبان میں تفسیر کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو سناتن پرمپرا سے کچھ سنایا۔ اب ذرا کلام کو دیکھیے، ہم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو پھر یہ دوری کیوں ہے؟ ہندو اور مسلم ایک خدا کے بندے ہیں، ہم اس دنیا میں ساجھیدار کی طرح آئے ہیں، ہم اپنی خوشی اور غم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے چاہیے، اور ان کے درد کا اندازہ کریے۔ کہتے ہیں ہندو اور مسلم کب تک دویتواد
دوئی کے درخت کو کاٹ ڈالیں گے، یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کے اس دوئی کا جو پیڑ ہے اس کو کاٹ ڈالیں گے۔ کب؟ اور یہ جب کاٹ ڈالیں گے تب کہتے ہیں تب خدا ان سے خوش ہوگا اور ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا۔ کب؟ جب یہ دویتواد کے درخت کو ہم دو ہیں اس کو کاٹ ڈالیں گے۔ کوئی مکان میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں، لیکن ہم اس دنیا میں بھائیوں کی طرح آئے، مگر اب ہم اجنبی اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یا اللہ، اس سب پر روک کب لگے گی؟ ذرا اس درد کو محسوس کریے۔ کیا کشمیریت کا تصور نند رشی کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ اور نند رشی کی اگر دعا یہ ہے، اور یہ دعا میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ حضرت شیخ نور العالم کے کلام کو قرآن کی کشمیری زبان میں تفسیر کہا جاتا ہے۔ اس اجنبیت کو یا آپس میں دوریوں کو وہ دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ اب ذرا ایک دعا جو عام طور سے مانگتے ہیں اس پہ غور کریے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے اوپر اپنی مہربانیاں نازل کیجئے۔ تو شیخ نور العالم نے بتایا کہ دنیا میں مہربانیاں کیسے نازل ہوں گی؟ دنیا میں مہربانیاں نازل ہوں گی جب ہم دوئی کے فرق کو ختم کر دیں گے، ہم ایک دوسرے کے اپنے دکھ اور خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹیں گے۔ اور جو آپ لوگ تو سب خوش قسمت ہیں، آپ اوراد فتحیہ پڑھتے ہیں۔ اوراد فتحیہ کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، وہاں شیخ العالم نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنی زندگی خراب کرتا ہے جسے دوسرے انسانوں کی فکر نہ ہو۔ بحیثیت انسان کے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ہر انسان کی، اس کا چاہے جو عقیدہ ہو، چاہے جو اس کا رنگ ہو، چاہے جو زبان بولتا ہو، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور مجھے اسی پہ یاد آیا کہ جس طرح حضرت شیخ العالم کے کلام کو کشمیری میں تفسیر قرآن کہا جاتا ہے، مولانا روم کے کلام کو فارسی میں بھی تفسیر قرآن کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ انسانیت، بلکہ انسانیت سے بھی اوپر بڑھ کے پیغمبر کا جو کار نبوت ہے، یہ مثنوی کی بڑی مشہور کہانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا جو عالم مستی میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کے سر میں تیل لگاتا، آپ کے پاؤں دباتا، آپ کو اپنی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ نکال کے پلاتا۔ تو حضرت موسیٰ تھوڑے جلالی مزاج کے تھے، انہوں نے ڈانٹا اس کو اور کہا کیا اللہ کو بھوک لگتی ہے کہ تو دودھ پلائے گا؟ کیا اللہ کے میرے اور تیرے جیسا سر ہے کہ تو تیل لگائے گا؟ تو پیروں میں تیل لگائے گا؟ وہ بیچارہ، اس کا مستی کا عالم ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب پہنچے کوہ طور پہ، اب سلام کرتے ہیں اور جواب نہیں آتا، سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا، سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا۔ بہت روئے، گڑ گڑائے، منت سماجت، تو پھر آواز آئی، موسیٰ تم نے آج میرے ایک بھکت کا، میرے ایک بندے کا دل دکھایا۔ تم کون ہو طے کرنے والے کہ کون آدمی اپنی بھکتی کو، اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کرے؟ یہ کون ہو تم طے کرنے والے؟
وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی عقیدت کا اظہار میرے لیے کر رہا تھا، اور اس میں مولانا رومی نے یہ شعر استعمال کیا ہے، تو برائے وصل کردہ نام، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، تو برائے وصل کردہ نام دی، آنے کا مقصد ہم پیغمبروں سے کیا، ان کے جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ماننے والا، تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس پیغام پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں؟ اور ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن ہے تو برائے وصل کردہ نام دی، تمہیں انسانوں کو نزدیک لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، انہیں آپس میں کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی بھی نام پر، کسی بھی نام پر۔ اور اس میں ہی یہاں کشمیر میں تو یہ تو علم کی سرزمین، یہ للہ عارفہ، للیشوری اور نند رشی کی زمین، یہاں تو عام آدمی، میں جب ایگریکلچر منسٹر تھا سینٹر میں، تو میں ان کا ایک واک ہے وہ پورے ہندوستان میں استعمال کرتا تھا، الے آن پوش تلے وان پوش، یہی ہے، ہاں، میں پورے ہندوستان میں استعمال کرتا تھا، اور میں یو پی میں لوگوں سے کہتا تھا کہ کشمیر جاؤ کتنے زیادہ درخت ہیں، یو پی میں اتنے نہیں ہیں، بہار میں اتنے نہیں ہیں، لیکن وہاں کے جو سب سے، جس کے نام کے بغیر کشمیریت کا تصور ناممکن ہے، وہ کشمیر کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جب تک پیڑ رہیں گے تو اناج رہے گا۔ بنیادی طور پہ انسان کا درد ان کے دل میں تھا، اور یہ میں نے پہلے کہا یہ علم کی سرزمین ہے۔ شیخ سعدی کا بہت 4-6 لائنیں ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے مین گیٹ کے اوپر لگی ہوئی، اور شیخ سعدی کا ایک جملہ ہے، میں وہ لائن بات کو بتاؤں گا، لیکن ان کا ایک جملہ ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، پسند نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے کہوں کہ جب اسے پڑھتا ہوں تو جسم میں ایک کمپن سا ہو جاتا ہے۔ ان کا مجھے دنیا میں 2 لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے نہیں، مجھے صرف 2 سے ڈر لگتا ہے، ایک خدا سے اور ایک اس سے جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، ایک خدا سے اور ایک اس سے جو خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ معصوم کی جان وہ لے گا جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، ظلم وہ کرے گا جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، بھائی بھائی کو آپس میں وہ لڑائے گا جو خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ اور وہ جو سوچ تھی، اس سوچ نے 3 شعر ہیں، پوری دنیا نے ریکوگنائز کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے مین گیٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ بنی آدم آزائے یک دی گرنتھ، انسان آپس میں ایسے ہیں، آپس میں ہمارا رشتہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کا رشتہ اپنے جسم کے مختلف عضو سے ہوتا ہے، اس کے جسم کے جو آرگن ہیں، جو حصے ہیں جسم کے، باں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، ان کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ انسانوں کا آپس میں رشتہ ہے کہ در آفرینش زیک گوہر، یہ چاہے جو ماننے والے ہوں، قرآن حکیم کی آیت ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اکیلے مسلمان نہیں ہے مصروف، جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں جانتے ہو اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. جب میں جانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے کسی دوسرے پہ اعتراض کرنے کا کہاں سے حق ہو گیا؟ میں ایک مذہب کے ماننے والوں کو تو چھوڑیے، ایک ماں باپ سے جو پیدا ہوتے ہیں کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ جو میں نے قرآن کی آیت سنائی، یا قرآن میں یہ سناتن میں بھی ہے، لوکے نہیں سویدیت یونا رام منو ویرتا. ہم نے اس دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا جو رام کا ماننے والا نہ ہو. یہ کس رام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس رام کی بات ہو رہی ہے جس رام کے نام پہ راجہ دشرتھ نے اپنے بیٹے کا نام رام رکھا تھا. یہ دوسرے کے مذہب کی عقیدے کی بنیاد پر رائے قائم کرنا، یہ خدا کی خدائی میں دخل دینا ہے. میں کون ہوں؟ اللہ نے جو مجھے توفیق دی میں وہ کرتا ہوں، ان کو جو توفیق دی وہ کرتے ہیں. ارے بھائی کمہار، آپ کے ہاں کمہار تو ہوتے ہیں نا، برتن بناتے ہیں، الگ الگ طرح کا برتن بناتا ہے. جب آپ ایک برتن میں خرابی نکالیں گے تو آپ اس برتن میں خرابی نکال لیں یا کمہار میں خرابی نکال لیں؟ مجھے یہ حق ہے کہ میں اس بڑے کمہار کو جس نے ہم سب کو بنایا، مجھے یہ حق ہے کہ میں اس کے اندر خرابی نکالوں. یہ جو ہماری کتابیں ہیں نا، جنہیں ہم آسمانی صحیفے کہتے ہیں، جنہیں ہم سر چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں، یہ در حقیقت، ابھی میں نے آپ کو ایک دعا بتائی تھی کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. یہ صحیفے اس کے لیے ہیں کہ ہم اس سے حکمت سیکھ سکیں، پھر بدھتا سیکھ سکیں، اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں. کمال کی بات کہی ہے قرآن حکیم نے، کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذی ظلموا منکم خاصۃ. کہا فتنے سے ڈرو. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کوئی اسٹیبلشڈ آرڈر ہو سوسائٹی میں، کوئی ویوستھا ہو، اس ویوستھا کو توڑنے کی وہ ویوستھا ہو جو ویوستھا کسی کو، جو انتے کرن ضمیر کی آزادی ہے اس کا احترام کرتی ہو، اس کو صرف ستا کے لالچ میں اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، اس کو فتنہ کہا گیا ہے. اور کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِي ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنہ پیدا کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تکلیف اور دکھ پہنچے گا وہ صرف فتنہ کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ عام آدمی بھی اس کا شکار بنے گا. اس لیے فتنے کو روکو. اور دوسری جگہ ایک اور بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. یعنی تم دیکھتے نہیں ہو ان کو، ہر سال وہ کسی بڑی ایک بار یا دو بار کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. لیکن اس کے نہ وہ منہ موڑتے ہیں، یعنی نہ تو وہ اس سے سبق لیتے ہیں نہ اس کو چھوڑتے ہیں. تو اگر میں وہ بھی ایک جملہ ہے کہ بہت تیز رفتاری سے ایک آدمی جا رہا تھا، تو پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا کہ حج کرنے جا رہا ہوں. کہ بھیا حج کرنے تو جا رہے ہو لیکن کی راہ تو می روی بترکستان است. تم جس راہ پہ جا رہے ہو یہ مکے نہیں جاتا، یہ تو ترکستان کی طرف جاتا ہے. صرف تیز چلنے سے بات نہیں بنتی ہے.
सिमत भी सही होनी चाहिए मकसद पर पहुंचने के लिए। और आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं आपको नहीं रोकूं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक बात कह रहा हूँ आखिर में कि इंसान का वजूद इस दुनिया में, साइंस अब ये बता रही है, और सिर्फ बता नहीं रही, राय नहीं दे रही, बिल्कुल साबित शुदा है, जो जिस्म के क्या कहेंगे स्केलेटन्स जो मिले बिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन तहजीब की तारीख 10,000 साल से भी कम की। तो ये जो बिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों लाखों साल जो इंसान जिंदा रहा है, बगैर तहजीब के जिंदा रहा है। बगैर तहजीब का मतलब क्या है? जो मजबूत है वो छोटे को खा जाए, जो ताकतवर है वो कमजोर को अपना लुक़मा बना लेगा। तहजीब का मतलब क्या है? तहजीब का मतलब है कि जहां ताकतवर अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करे और उस जिम्मेदारी को अदा करे कि कमजोर को भी जिंदा रहने का हक है और उसको तरक्की करने का हक है, ये तहजीब का तकाजा है। हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर किताब है शतपथ ब्राह्मण, उसमें एक सूत्र है, कहा जिस समाज में मत से न्याय ना हो वो धार्मिक समाज है। मत से न्याय किसे कहते हैं? जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। जिस समाज में ये ना हो वो धार्मिक समाज। धर्म के लिए ये नहीं है जाकर पूजा पाठ कर ले। एक हदीस कुदसी है, जब मैंने इसे पढ़ा तो फौरन मेरे दिमाग में एक हदीस कुदसी है वो आई, और वो क्या? रोज़ क़यामत अल्लाह ताला बंदे से कहिए मैं बीमार था तू मुझे देखने नहीं आया। बंदा परेशान होकर कहेगा कि या अल्लाह आप दुनिया के पैदा करने वाले खालिक मालिक आप बीमार होंगे? कहा फला तेरा जानने वाला फला शख्स बीमार था, बिस्तर पे लेटा था, अगर तू उसे देखने चला जाता तो तू मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह कहेंगे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया, वो फिर हैरत का इजहार करेगा, और फिर अल्लाह वही कहेंगे फला शख्स फला दिन तेरे दरवाजे पे भूखा आया था, अगर तूने उसे खाना खिला दिया होता तो तू मुझे उसके पास पाता। इसी तरह प्यासे का सवाल होगा तो खुदा कहाँ मिलेगा? खुदा मिलता है दरवेश के पास, फकीर के पास, गरीब के पास, कमजोर के पास। कमजोर इसके लिए है कि हम कमजोर की मदद करके खुदा की रजामंदी हासिल कर सकें। कमजोर इसके लिए नहीं है कि वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, खुदा की कसम अगर मेरे बस में हो तो मैं रो दूं, इस वक्त मैं रो दूं। इस्लामी अखलाकियात में सबसे बड़ा गुनाह किसी को उसके अकीदे की बुनियाद पर उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। सूरह हज आयत 22, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दी जाती है लड़ने की उनको जिनके ऊपर जुल्म किया गया। जिसके ऊपर जुल्म नहीं किया गया उसको लड़ने की इजाजत नहीं। लड़ने की इजाजत कुरान सिर्फ उनको देता है जिनके ऊपर जुल्म किया है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह की ये ताकत है कि वो उनकी मदद कर सकता है। किनकी? जिनके ऊपर जुल्म हुआ। क्या कहा? अब ये कौन है जिनके ऊपर जुल्म हुआ? अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़ि अन यक़ूलूना रब्बुनल्लाह। इनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया सिर्फ इसलिए कि ये कहते थे, इनके अकीदे की वजह से इनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया
کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگلی 4 لائنیں کمال کی ہیں، میں کہتا ہوں جو موسٹ ماڈرن تھیوری ہے بیلنس آف پاور کی، وہ پوری اس میں انٹیگریٹ ہو جاتی ہے۔ کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا، قدرت کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ وہ ایک طاقت کو دوسری طاقت کے ذریعے بیلنس کرتا ہے، اگر وہ نہ ہوتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر اللہ ایک طاقت کے ذریعے دوسری طاقت کو بیلنس نہ کرتے رہتے تو یہودیوں کے سناگوگ صوامعن و بیعن، عیسائیوں کے گرجا گھر، اور اردو کے قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، انگریزی میں مونسٹری لکھا گیا ہے صلواتن کا، لیکن اردو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ترسا کے مندر۔ ہر اردو ٹرانسلیشن میں ترسا کے مندر لکھا ہوا ہے۔ وَمَسَاجِدٌ، اور مسلمانوں کی مسجدیں، یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللَّهِ کثیرا، سارے عبادت خانوں کے نام لے کے کہا جہاں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اکیلے مسجد میں ہوتا ہے، کہا سب جگہ اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر اللہ ایک دوسرے کو بیلنس چیک نہ کرتے رہتے تو کیا ہوتا؟ یا تو ایک گروپ کی سب ختم ہو گئی ہوتی، یا دوسرے کی، یا تیسرے کی، یا چوتھے کی۔ اس لیے قدرت کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو اپنی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ چاہے تم شکر ادا کرو یا تم شکر ادا یعنی اس پر نہ چلو۔ یہ ایک انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے انسان پہ اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرے کہ یا تو تم میری مرضی پہ چلو نہیں تو اپنا گھر چھوڑ کے جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ بات میں نے کیوں کہی، میں اپنا دل نکال کے، کلیجہ نکال کے نہیں دکھا سکتا آپ کو۔ میرے لیے دل میں کشمیر کے لیے کتنا پیار ہے اور کتنا درد ہے، میں دکھا نہیں سکتا آپ کو۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگ ہو کہ یہاں للہ عارفہ اور نند رشی کے ساتھ یہاں سلطان زین العابدین بھی پیدا ہوا ہے، یہاں بٹ شاہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بٹ شاہ کون ہیں؟ بٹ شاہ کے باپ کے زمانے میں کشمیری براہمن پنڈت اپنا گھر چھوڑ کے بھاگے تھے، اس نے باپ کی ہوئی غلطی کو سدھارا۔ یہ کشمیر کی خوبی، میں اپنے باپ کے کیے ہوئے کاموں کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتا ہوں عام طور سے آدمی، لیکن کیا راست باز آدمی تھا، کیا اللہ کا نیک بندہ تھا بٹ شاہ۔ اس نے کہا جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور اس نے صرف ان کو ہر وہ طریقہ استعمال کیا اور کہا کہ تم آ کے اپنے گھروں میں بسو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کشمیر کی اصل تحریک ہوگی آج کے دنوں میں، ایک تحریک چلنی چاہیے، بٹ شاہ تحریک۔ اپنی غلطی کو مان لینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر یہ تحریک شروع ہوتی ہے تو پھر کوئی کشمیری باہر نہیں رہے گا جب کشمیر میں رہنے والے ان کے پاس پہنچیں گے کہ ہم تمہارے بغیر نامکمل۔ ہمارے کشمیر کی تاریخ یہ ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کشمیر کے اندر یہ چھمتا ہے، کشمیر کے اندر یہ طاقت ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار سکے۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا اللہ کے نزدیک، اسلامی نقطۂ نظر سے
اللہ کے نزدیک ایک ہی معاملے میں اللہ نے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی ہے. کہیں قرآن میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں چیلنج نہیں کرتا ہوں، لیکن جو اس کے عالم ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی دوسری جگہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہو تو مجھے بھی بتا دے، تاکہ مجھے بھی میرے علم میں اضافہ ہو جائے. ایک ہی جگہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے. کہاں؟ جہاں پہ کوئی آپ کو آپ کے عقیدے کی وجہ سے گھر چھوڑنے پہ مجبور کرے. اللہ کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے. اور اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس کے نتائج مجھے بھگتنے پڑتے ہیں. کشمیر یہ صرف قدرتی مناظر، یہاں کے لوگوں کی خوبصورتی، صرف یہ اتنی خوبصورتی نہیں ہے. کشمیر خیال کی خوبصورتی کا نام، کشمیر آئیڈیا کی خوبصورتی کا نام ہے. کشمیر نے پورے ہندوستان نہیں ہے کشمیر کے بغیر. اور میں جغرافیائی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری ہندوستان کی جو قدریں ہیں، جو مولیہ ہیں، جو پرمپرائیں ہیں، ان کا سروت کشمیر ہے. کشمیر ہمارا سر ہے، کشمیر ہمارے سر کا تاج ہے. کشمیر کے بھی ذرا غور کرنا. میں کسی دوسرے کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے آج سے 10-12 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا، ٹائمز آف انڈیا میں چھپا تھا. میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے 25 سال کے اندر. آپ تو کہہ رہے تھے کہ دین کے نام پہ ایک قوم ہے، پھر بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ کبھی آپ نے فگر دیکھی ہیں کتنے لوگ بنگالیوں کو مارا گیا؟ وہاں خواتین کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی فگر دیکھیے. تو میں نے کہا لیکن اس کے باوجود پاکستان بنا رہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جڑ میں ہی تقسیم ہے. پاکستان کا آئیڈیا ہی منحصر ہے تقسیم پر، وبھاجن پر. وبھاجن ہو گیا، ہم پھر بھی پاکستان. ہندوستان کی ساری لڑائی یونٹی کے لیے، ہماری چاہے جو زبان ہو، ہمارا چاہے جو مذہب ہو، ہمارا چاہے جو عبادت کا طریقہ ہو، ہمارے چاہے جو رسم و رواج ہو. بھارتیشو استریا پرشو نانا ورنا پرکرتتے نانا دے ورچنے یکتا نانا کرمانی کروتے. بھارت کی عورتیں، مرد، ان کا تعلق الگ الگ نسلوں سے ہے. وہ الگ الگ طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، لیکن ہم ایک. اگر آپ ایک بار بانٹنے کی عادت ڈال لیجئے تو آخر میں پتہ چلے گا کہ گھر میں صرف 2 بھائی ہیں تو وہ بھی دیوار اٹھا لیں گے. اور اگر اتحاد آپ کی سوچ کا حصہ ہے، ایکتا آپ کی سوچ کا حصہ ہے، تو پھر آپ الگ گھر، مطلب آپ کو 40 گھروں کا نہیں، جہاں کہا گیا ہے کہ حلال کمائی کی روزی بھی حرام ہو جاتی ہے اگر 40 گھروں میں کوئی بھوکا سو گیا، بلکہ جس کے اندر اس ایکتا کا بھاو ہوتا ہے وہ تو 80 گھر کیا، اس سے بھی آگے والے کی چنتا کرتا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. میں کشمیریوں کو عقل نہیں دے سکتا. کشمیر تو اپنی عقل مندی کے لیے، اپنی دانش مندی کے لیے آج سے نہیں، صدیوں سے، بلکہ ملینیا سے کشمیر کی پہچان ہے. آپ کو معلوم ہے پورے ہندوستان میں ہمارے ہاں تاریخ کی کتاب نہیں تھی کوئی، لیکن اب سے 1000 سال پہلے کلہن کی راج ترنگنی کو پوری دنیا نے مانا کہ ہسٹوریوگرافی کے جتنے تقاضے ہیں ان کو یہ پوری کرتی ہے، اور یہ پراپر ہسٹری کی کتاب کس نے دی؟ کشمیر نے دی. تو میں آپ کو عقل نہیں دے سکتا، میں تو آپ سے عقل لینے آیا ہوں. میں تو جو پڑھتا ہوں کشمیر کے بارے میں،
تو میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ عقل اور دانش کی تو یہاں کوئی کمی نہیں ہے، پر شاید وہ بہارستان شاہی ایک ہے تو باہر کے ایک آدمی کی لکھی ہوئی، لیکن کشمیر کی تاریخ ہے وہ بھی، اس نے بہارستان شاہی کے مصنف نے لکھا ہے کہ کشمیر کا زعفران کشمیر کی مصیبت بن گیا. کشمیر کی مصیبت کشمیر کی خوبصورتی، کشمیر کی مصیبت کشمیر کی یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ اپنی روایتی عقل مندی اور دانش مندی کا سہارا لیں گے تو یہ جو ذرا غور کیجئے گا، آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو کبھی بنگلہ دیش گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا، کوئی تو گیا ہوگا، نہیں تو پڑھ لیجئے انٹرنیٹ پہ جا کے. جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تو بہار سے جو لوگ بنگلہ دیش گئے تھے، ایسٹ پاکستان گئے تھے، ان کو شیخ مجیب الرحمان نے نیشنلٹی دی. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو پاکستان آئے تھے، ہمارے تو پاکستان بھجوانے کا انتظام کیا جائے. مجھے 91 میں سارک کے آبزرور کی حیثیت سے بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا. 10 دن میں وہاں پہ تھا اور میں نے اپنی ڈیوٹی ڈھاکہ میں لگوائی تاکہ میں ان بہاریوں کو مل سکوں. کیا حالت ہے ان کی، آج بھی اسٹیٹ لیس سٹیزن ہیں. بنگلہ دیش کی شہریت لینے سے منع کر دیا اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہیں یہاں لایا گیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. وہاں پہ مسلمان نظر نہیں آتا، وہاں پہ اسلام نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے پاس زعفران نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. اگر اسلام کی بات ہوتی اور مسلمان کی بات ہوتی تو یہ بہاری آج 50 سال ہو گئے سب بنے ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال سے اسٹیٹ لیس سٹیزن. آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں ان بیچاروں کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا چونکہ وہ کسی ریاست کے شہری نہیں ہیں. ہمیں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے قرآن میں 700 بار قرآن کی آیتوں میں وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَنظُرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا تم مطلب بار بار کہا جاتا ہے. ہر چیز قدرت کی ایسی ہے جو ہمیں سبق دے سکتی ہے. یہ بہت بڑے سبق ہیں ہمارے لیے. اور میں تو آپ سے آخر میں یہ درخواست کرتے ہوئے جاؤں گا یہاں سے کہ کشمیر کو کشمیریت زندہ ہوگی جب نند رشی للیشوری اور نند رشی کی تعلیمات کے مطابق کوئی بڈشا کہتے ہیں صاحب یا بٹشا کہتے ہیں، جب للیشوری اور نند رشی کی تعلیمات کے مطابق کوئی بڈشا اٹھ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہمیں اپنے کشمیر کو واپس اس یکجہتی کا مرکز بنانا ہے جو کشمیر ہمیشہ رہا ہے. میری صرف نیک خواہشات نہیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آگے جب آؤں تو کشمیر میں آپ کے چہروں پہ آج سے زیادہ ہنسی دیکھوں، آج سے زیادہ خوشیاں دیکھوں. بہت بہت آپ سب کا شکریہ. میں نے اتنی دیر آپ کی سماعت کی. کشمیر زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد. جے ہند.